قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ 28ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ المجادلہ ہے۔ 28ویں پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں ساری کی ساری مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور تقریباً 9 صورتیں ہیں 28ویں پارے میں۔ ان میں سے سب سے جو پہلی سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ المجادلہ ہے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ 58 ہے ترتیب میں، یعنی ترتیب مصحف میں قرآن کریم میں یہ 98 نمبر پر 58 نمبر پر 58 نمبر 58 نمبر پر واقع ہے سورہ المجادلہ۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور 22 آیات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر جو ہے وہ عشاء کے جو ہمارے صلاۃ تراویح کے بعد درس قرآن اس میں بیان ہوگی۔ سورۃ المجادلہ اس کا 2 طرح تلفظ ہے جی، المجادلہ دال کے زبر کے ساتھ، اور المجادلہ دال کی زیر کے ساتھ۔ اگر دال پر زبر ڈال دینا المجادلہ کریں تو یہ مصدر بن جائے گا مفاعلہ کے وزن پہ، جس کا معنی ہوتا ہے بحث و تکرار کرنا، آرگیومنٹیشن، جس کو کہ آرگیومنٹ کرنا، دلائل دینا، جس میں اپنی دفاع میں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا۔ المجادلہ اگر دال کے نیچے ہم زیر پڑھیں تو یہ اس میں فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، بحث کرنے والی، ٹھیک ہے جی، تکرار کرنے والی، اپنے فیور میں دلائل دینے والی۔ تو المجادلہ چونکہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جنہیں مائی خولہ کہتے ہیں، ان کے ایک واقعہ جس کو زہار بولتے ہیں اس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی، اس لیے اس کو المجادلہ بھی کہتے ہیں۔ 4 بڑے اس کے مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں، جو چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، 4 بڑی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی ابتدائی جو آیات ہیں ان میں زہار کا واقعہ، اظہار نہیں کہنا، زہار، زوئیں توا زوا نہیں ہوتا، زوا کے نیچے زیر ہے، زہار، خامد کا اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا، یہ زہار ہے۔ اس کے آداب کیا ہیں؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دور جاہلیت میں زہار طلاق سے بھی سخت تھا، یہ طلاق ہی سمجھے۔ اس کے جو آداب ہیں یہ واقعہ پیش آ گیا، اب اس کی پوری رہنمائی چاہیے تھی۔ جو ہی یہ واقعہ پیش آیا وہ آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی۔ انشاءاللہ تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے، آج صرف تعارف ہے سورۃ المجادلہ کا نا، اس کے تعارف اور اس کے بڑے بڑے مضامین۔ تو وہ واقعہ پیش آیا، پھر پورے آداب کہ اس کا حکم کیا ہے زہار کا، اگر کوئی کہہ بیٹھے تو اس پہ کیا کہتے ہیں تاوان ہوگا، جرمانہ، آیا یہ کہنے سے صلح ممکن بھی ہے کہ نہیں، یہ ساری جو چیزیں تھیں وہ اس میں بیان ہوئی ہیں کہ صلح ممکن ہے تو کس طرح کیا آداب ہیں، کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، پھر ساتھ ہی ضمناً سیدہ خولہ جو ہے ان کے فضائل بھی انشاءاللہ تھوڑے سے بیان ہوں گے۔ یہ تو پہلی آیات ہے، ساتھ ہی اس کی شدت بھی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے آداب بیان کر دیے ہیں، تعلیمات دے دی ہیں، تو اب مسلمان پابند ہیں ان کو فالو کریں۔ اب پرانی رسم رواج جو زہار کے بارے میں اس عرب معاشرے میں غالب تھا، اب اس کے پیچھے نہیں چلنا، ٹھیک ہے جی، رسم ختم۔ اب جو رسمی طور پہ اس کے بارے میں تھا جی وہ حرام ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ماں کے درجے میں آ گئی، یہ رسم ختم ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو ذلیل ہوگا۔ یہ اس رکوع کے آخر میں ہے، یہ پہلا مضمون ہے بڑا جو سورۃ المجادلہ میں بیان ہوا۔ دوسرا بڑا مضمون جو بیان ہوا ہے وہ اگلی آیات میں ہے، اس میں کہہ لیں کہ سرگوشیوں کے آداب ہیں، خفیہ جو کیا کہتے ہیں کارنر میٹنگز بھی وہ بھی عام ہوتی ہیں، اس سے بھی زیادہ چند لوگ 2 4 5 افراد مل کے کوئی خفیہ رائے کریں، کوئی پلان بنائیں، یہ سرگوشی اس معنی میں آ جائے گا۔ ساتھ ہی منافقین کو کنڈم کیا گیا کیونکہ ان کی سرگوشی شرارتوں پر مبنی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے اگر کرنی ہے تو بر اور تقویٰ کی کرو۔ ان کی سرگوشیاں کیا تھی؟ مسلمانوں کا مذاق اڑانا، معاذ اللہ، یہاں پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے، یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس قدر گستاخی والی وہ
سرگوشیاں اور خفیہ پلان جن کو کہہ سکتے ہیں بناتے تھے۔ معاذ اللہ جو اسام کا لفظ ہے موت کے معنی میں، وہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی ان سرگوشی کو، ان کے اس پلان کو خفیہ پلان کہہ لیں، سیکرٹ پلان، اس کو ڈسکلوز کیا گیا، ظاہر کیا گیا اور اس سے روکا گیا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے سورۃ المجادلہ میں کہ تم نے کس کس طرح کی خفیہ پلان کرنے، بہتر ہے کہ جنرل مشاورت ہو، جنرل کاؤنسلنگ ہو، اوپن کاؤنسلنگ، یعنی کھلم کھلی مشاورت ہو، کھلا مشورہ ہو، جس طرح کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ دوسری بڑی چیز ہے جی جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ تیسری چیز جو سورۃ المجادلہ یا المجادلہ دونوں طرح پروننسیشن تلفظ درست ہے، تیسری چیز یہ ہے آداب محفل، آداب مجلس، ٹھیک ہے جی، اس کی آداب۔ مثلا ایک لیٹ کمر ہے، کیا وہ کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ بیٹھے گا؟ نہیں، پہلے کوئی بیٹھا ہوا ہے اٹھانا نہیں ہے۔ جو پہلے بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ بھی سکڑ کے بیٹھے تاکہ آنے والے کے لیے جگہ بن جائے، جگہ وہ پھلانگے نہ۔ ایک اللہ کا گروہ، اس کی تیاری، تو یہ تیسری چیز تھی جی۔ چوتھی چیز جو بڑی یہاں پہ سیاق و سباق کے حوالے سے جو بہت بڑا ایک کہہ لیں ضروری چیز تھی اسلامی معاشرہ کے لیے، اللہ کا جو گروہ ہے، پارٹی آف اللہ، اس کی تیاری کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ کا گروہ حزب اللہ، دو گروہ پیرلل چلتے ہیں جی، حزب الشیطان اور حزب اللہ، ٹھیک ہے۔ حزب اللہ کی خوبیاں کیا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان میں ہوتی ہے، یہ بیان ہے ساتھ، لاسٹ جو چوتھی چیز بڑی ہے۔ ساتھ حزب الشیطان جو ہیں ان کی خامیاں، پھر یہ جو آداب محفل ہے نا جو بیان کیے گئے، آداب مجلس، یہ سورۃ الحجرات میں کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، ان کے کہہ لیں جو ان کا بڑا موٹیو کہہ لیں یا ان کا بڑا ٹارگٹ، ہدف، مقصد وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا گروہ ہے نا اس میں دراڑیں نہ پڑیں۔ دراڑیں کیسے پڑ سکتی ہیں؟ مجلس میں کسی کی بھی توہین بندہ کر دے، وہ کبھی بلاتا ہے جی، ساری زندگی بول چال ختم ہو جائے گی۔ ایسے کسی کو اٹھا دیا جائے، کسی کو جگہ ہی نہ دی جائے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے اللہ کا جو گروہ ہے اس کے جو افراد سے قوت بنتی ہے۔ جب اسلامی قانون کا نفاذ ہونا ہے تو اس کے لیے افرادی قوت چاہیے، وہ حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ ان کو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تاکہ دلوں میں نفرتیں نہ پڑیں، غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر لڑ پڑے تو فائدے نہ اٹھائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی لاٹھی نکل آتی ہے نا، دو لڑتی ہے نا رشتہ دار، بعض کی لاٹھی نکل آتی ہے، ادھر سے بھی فائدے اٹھاتے ہیں، ادھر سے بھی اٹھاتے ہیں، پہلے ان کو سپیس نہیں ملتی، خلا نہیں ملتی، جو ہی وہ لڑتے ہیں فائدے اٹھاتے ہیں۔ رشتہ داریوں میں دیکھا گیا ہے، گروہوں میں بھی ایسے منافقین کمزور کریں گے جڑوں کو، اس لیے دو اگر مسلمان گروہ لڑے تو ان میں صلح کروائیں، یہ بہترین عمل ہے۔ غیبت نہیں کرنی، مذاق نہیں اڑانا، جھوٹی افواہوں پہ کان نہیں دھرنے۔ تو یہ جو آداب ہیں یہ اس لیے سکھائے گئے تاکہ حزب اللہ مضبوط ہو، اللہ کا جو گروہ ہے جس کا ٹارگٹ ہے کہ دنیا میں اسلام کا نفاذ کرنا ہے۔ تو یہ چیز جو سورۃ المجادلہ میں چوتھی بیان ہوئی ہے۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حزب اللہ کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ کارکنان ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کے چلے گا نا، کوئی لیڈر قائد جو بھی ہے، خود کیا کرنا ہے اس نے؟ اس کی ایک آخری مثال پھر بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل ہم آیت وائز جو ہے نا، ورس وائز آیت جو ہے نا جس کی تفسیر جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ کافی صورتیں میں نے ذہن سے گزری، پھر میں نے سوچا کہ بھائی ساجد صاحب سے میں نے کہا کہ میری رائے ہے کہ تفسیر ہی بیان ہو، پورا خلاصہ تو لمبا ہو جاتا ہے کہ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ وہ بڑا لمبا ہو جائے گا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ تو بہرحال سورۃ المجادلہ میں جو آخری چیز بیان کی گئی ہے، دیکھیں افراد ہوں گے تو پھر ہی امپلیمنٹیشن ہوگی جی اسلامی قانون کی۔ اس کی مثال جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرنا ہے تو افراد بھاگ گئے تھے نا پیچھے سے، انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ تو جب اللہ کا قانون جو ہے اس کے مطابق چلنا ہے تو افرادی قوت، حزب اللہ جس کو کہتے ہیں، وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اسلامی تنظیم کا، اسلام کہہ لیں کہ اسلامی جماعت کا یا اسلامی گروہ کا ایک ایک فرد بھی جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ تمام کو لے کے چلنا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال
وہ جو نبینا صحابی تھے ہیں، اس کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو اچھی ترین نیت تھی کہ ان کو، لیکن اس کی بھی دل جوئی کی گئی۔ تو یہ چیز حزب اللہ کا کہ ایک ایک فرد کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ چار چیزیں بڑی سورہ مجادلہ میں بیان ہوئی ہیں۔